اسی طرح ایک اور پوسٹ کافی عرصے سے سامنے آ رہی ہے، آپ بھی دیکھ لیجئے، اس کا عنوان ہے نام نہاد اہل حدیث غیر مقلدوں کے 14 فرقے، اور پھر لکھا ہے تم کون سے اہل حدیث ہو۔ یہ پوسٹ بھی فریب، جعلسازی اور غلط بیانی پر مبنی ہے۔ اس میں 14 فرقے والے جھوٹ کا ثبوت دینے کی کوشش میں غلط بیانی کرتے ہوئے جن 14 فرقوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، وقت کا احساس کرتے ہوئے وقت کو بچانے کے لیے ہم آپ سے کہیں گے آپ خود ہی پڑھ لیجئے 14 نام، بھلے ہی آپ ویڈیو سٹاپ کر کے پڑھ لیجئے، پھر ہم عرض کرتے ہیں۔ اب ان میں پہلے 4 نام جو لکھے ہوئے ہیں، اگر اس طرح جماعت الدعویٰ کے نیچے سے پڑھتے چلے جائیں تو ان میں سب سے پہلے جماعت الدعویٰ، غرباء اہل حدیث، اہل حدیث یوتھ فورس، جمعیت اہل حدیث لکھا ہوا ہے، یہ تنظیموں کے نام ہیں۔ اور پھر یوتھ فورس تو مرکزی جمعیت اہل حدیث کی ذیلی تنظیم ہے، 3 ہی ہوں گے، الگ نہیں ہوں گے، لیکن تنظیمیں ہیں، ان کے عقائد اور ان کے مسائل، ان کا منہج ایک ہی ہے، الگ الگ نہیں ہے، تو یہ فرقے نہیں ہیں الحمدللہ۔ آگے آپ دیکھیں اس پوسٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے توحیدی اہل حدیث، محمدی اہل حدیث، سلفی اہل حدیث۔ تو بھئی جہاں تک توحیدی، محمدی اور سلفی کا تعلق ہے تو توحید رب سبحانہ و تعالی کی توحید کی طرف نسبت کرتے ہوئے تمام اہل حدیث کسی بھی تنظیم کا توحیدی وصف اختیار کرتا ہے اور لگا سکتا۔ کچھ لوگ اس طرح کی نسبتیں اپنے ناموں کے ساتھ لگاتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں۔ اور محمدی جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے۔ سلف صحابہ کرام اور تابعین کو کہتے ہیں، جو پہلے گزرے ہوئے دیکھ لوگ ہیں ان کا اولین مصداق صحابہ کرام ہیں۔ تو سلفی نسبت کوئی بھی کرتا ہے، مثال کے طور پر آپ دیکھیں جماعت غرباء اہل حدیث کے اس وقت جو امام ہیں، امیر ہیں، مولانا عبد الرحمن السلفی رحمہ اللہ، وہ سلفی نام استعمال کرتے ہیں، حالانکہ جماعت غرباء اہل حدیث کے امیر ہیں وہ۔ تو یہ ایسے اوصاف ہیں جو تمام اہل حدیث کے لیے یکساں ہیں۔ باقی اس پوسٹ کے اندر جو یہ لکھا ہوا ہے کہ جی ثنائیہ اہل حدیث، غزنوی اہل حدیث، روبڑی اہل حدیث، امرتسری اہل حدیث، بنارسی اہل حدیث، توحیدی اہل حدیث، محمدی اہل حدیث، گوندلوی اہل حدیث، نظیریہ اہل حدیث، یہ ان کا جھوٹ ہے۔ اگر واقعی یہ اہل حدیثوں کے فرقے ہیں تو بتائیے ان کے مراکز کہاں ہیں؟ ہر فرقے کا کوئی نہ کوئی تو مرکز ہوتا ہے نا، ان کے مراکز کہاں ہیں؟ ان فرقوں کے ادارے کہاں ہیں؟ ان فرقوں کے عقائد کیا ہیں؟ یہ نسبتیں ہیں، لیکن اہل حدیث میں نے نہیں دیکھا کم از کم کہ کوئی اہل حدیث خود کو ثنائی کہتا ہو۔ اگر کوئی غزنوی کہتا ہے تو وہ غزنی شہر کا ہے، روپڑ کہتا ہے تو وہ روپڑ قصبے کا ہے، اگر کوئی امرتسری کہتا ہے تو پنجاب بھارت کا مشہور علاقہ ہے امرتسر، وہاں کے رہنے والے خود کو امرتسری کہتے ہیں، بنارس کے بنارسی کہتے ہیں، اور گندلا والا علاقے کے رہنے والے لوگ اپنے آپ کو گندلوی کہتے ہیں، وہ بریلوی بھی ہو سکتا ہے، دیوبندی بھی ہو سکتا ہے، یہ علاقائی نسبتیں۔ باقی ثنائیہ نظیریہ میں نے نہیں دیکھا کوئی اہل حدیث کہے کہ میں ثنائی ہوں، میں نظیری ہوں۔ ممکن ہے کسی نے اپنے اساتذہ کی محبت میں خود کو ثنائی لکھا ہو، یا وہ لکھواتے ہوں، یا اپنے نام کے ساتھ یہ نسبت لگاتے ہوں استادوں کی نسبت سے۔ یہ تو آپ کے یہاں بھی ہے، کوئی اشرفی کہلاتا ہے، کوئی قاسمی کہلاتا ہے، یہ تو دوسری طرف بھی پایا جاتا ہے۔ یار یہ کوئی فرقے نہیں ہے، یہ بحث جھوٹ ہے۔ اور یہ پوچھنا کہ جی آپ کون سے اہل حدیث ہو، یہ سب ان کا جھوٹ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ یہ 14 فرقے نہیں ہیں، یہ بحث جھوٹ پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے جو دن رات بیٹھے جھوٹ گھڑتے رہتے ہیں۔ بس